کہ مثال کے طور پر وہ نماز نہیں پڑھتے تو نماز کی طرف متوجہ کریں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو زکوٰۃ کی طرف، خمس نہیں ادا کرتے خمس کی طرف، اگر بے پردگی ہے تو بے پردگی کی طرف متوجہ کریں، اگر اولاد کی تربیت کے حوالے سے کمزوری ہے تو اس کی طرف متوجہ کریں، یعنی اپنے موضوع کو کسی نہ کسی اخلاقی پہلو میں لے آ کر ان کو جتنا بھی میٹر آپ نے بیان کیا اس کی تطبیق کرنی ہے، اس کا تذکر دلانا ہے کہ خدا نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، ہمارا مقصد خلقت کیا ہے، ہمارا جو ہے وہ یہاں پر اس کائنات میں آنے کا نتیجہ اور کل ماخوذ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا، کیا حاصل نہیں کیا، اس کی طرف ہم نے متوجہ کرنا ہے۔ اور نفسیات کے بعد پھر ہم نے اسی طرح سے جس طرح میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا کہ ان تمام چیزوں کے بعد پھر ہم نے نتیجہ ربط کی طرف جانا ہے، ربط دے کر اپنے موضوع کو مصائب سے پھر مصائب کی طرف آپ نے جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گئے مبانی اصول جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آخری نقطہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے کہ روش تبلیغ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہاں جی طلباء علماء کرام، اگلا ہمارا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ روش تبلیغ جو ہے وہ ہمارا موضوع تھا۔ روش تبلیغ میں ہم نے جن کو ذکر کرنا تھا کہ ابزار ہے یہ تبلیغ، ٹھیک ہے، ابزار فارسی میں جیسے آپ طلباء علماء یہاں پہ کریم اہل بیت کی سرزمین پہ موجود ہیں، فارسی بولی جاتی ہے، ابزار یعنی کہتے ہیں آلات کو، آلے کو یا ہتھیار کو، یا کون سی ایسی چیزیں استعمال کی جائیں تبلیغ میں جس میں آپ مؤثر ہو سکیں، کون سے ایسے آلات ہیں جن سے تبلیغ آپ کی مؤثر ہو سکتی ہے، آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پہلے نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ مجلس پڑھنے لگیں تو اس میں جملات جو ہے وہ کوتاہ ہوں، ٹھیک ہے جی، جملات کوتاہ ہوں یعنی چھوٹے جملے ہوں، یہ نہ ہو کہ اللہ فرما رہے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اگر نہیں پڑھا تو ایسا ہو جائے گا، اور اس طرح سے یعنی پورے 3 5 10 منٹ مجمع بیٹھا ہے کہ مول صاحب کہاں پہ سٹاپ کریں گے ہم کہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک نقطے کو، ہر ایک جملے کو چھوٹا بیان کرنا ہے، یعنی اتنا لمبا نہ ہو کہ 6 دفعہ پڑھنے والے مولوی صاحب کو، قبلہ صاحب کو، علامہ صاحب کو، خطیب صاحب کو یا ذاکر صاحب کو 4 سانس لے کے ایک جملے کو جو ہے وہ پہنچانا پڑ جائے، اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جملے جو ہے وہ چھوٹے، مؤثر اور اچھے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں الفاظ جو ہے وہ انسان کے دل کو موہ لیں، چھو لیں، اس کے دل کو متوجہ کریں، آپ کی طرف مزید راغب کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر کیا، جملات جو ہے وہ کوتاہ ہوں، چھوٹے جملوں میں اپنی بات کو پہنچائیں اور بیان کریں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جملات میں روانی ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں، اس طرح سے جب ہم بیان کریں گے تو مجمع جو ہے وہ اکتا جاتا ہے، تھک جاتا ہے، وہ آپ کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک اچھا خطیب یا اچھا سپیکر یا اچھا بیان کرنے والا، اچھا پڑھنے والا نہیں سمجھتا ہے، یعنی لفظ کے اندر ٹھیک ہے تھوڑا سا فاصلہ ضرور ہو، لیکن اتنا فاصلہ نہ ہو کہ منتظر ہو جائے کہ پتہ نہیں مول صاحب پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں، یا مول صاحب کو بھول گیا یا آتا نہیں ہے یا کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جملات میں روانی ہو۔ روانی کب آئے گی؟ جب آپ مجلس سے پہلے ریہرسل کریں گے، تمرین کریں گے، پریکٹس کریں گے، بار بار اس کو دہرائیں گے، تب وہ الفاظ کے اوپر آپ کا ملکہ اور تسلط حاصل ہو جائے گا۔ جب آپ مجلس میں جائیں گے تو وہ مجلس میں الفاظ میں آپ کی گفتگو میں روانی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی جگہ پہ ٹھہرنا نہ پڑ جائے۔ اگر مثال کے طور پہ فرض کیا اگر کہیں بھول بھی رہے ہیں یا کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، کسی مقصد کو ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں، تو وہاں پہ غلط الفاظ کے استعمال کرنے کی بجائے وہاں پہ آپ صلوات پڑھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی ایسا ایک پوائنٹ دیکھ لیں، ہمیشہ مجمع میں جیسے ہم نے پچھلے دروس میں گزشتہ سے پیوستہ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ مجمع شناسی ہو، تو مجمع شناسی میں اگر کوئی بندہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے اور آپ بھی بھول گئے تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو کہ مجمع کو یہی باور نہ کرانے دے کہ آپ کو بھول گیا ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی یا کوئی لفظ آپ کی زبان سے نکل نہیں رہا، تو آپ آگے والے کو کہہ سکتے ہیں آگے سب توجہ ہے نا جی، صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ یہ آپ نے کیا کیا، ایک آپ کی کلیورنس سے کہہ لیں، یا آپ کی حاضر دماغی کہہ لیں، یا ہوشیاری کہہ لیں، یا آپ کی اٹریکشن اور مجلس کے اوپر ملکہ یا مضبوطی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنا جو آپ کا ایک تاثر ہے وہ غلط نہ جائے، تو اس وجہ سے آپ اس طرح بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ پھر اپنے میٹر کو دوبارہ ذہن میں لے آئیں اور اپنی مجلس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مقایسہ و سنجش ہو. ٹھیک ہے جی. مقایسے و سنجش میں کیا ہوگا کہ جیسے مقایسہ یہ ہے کہ جیسے آپ قیاس کرتے ہیں. قیاس کیا ہے؟ جبکہ فقہ جعفریہ میں قیاس کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ قیاس وہ قیاس نہیں ہے کہ ایک دین کے کسی واجب کا آپ نے قیاس آرائی کرنی ہے، وہ نہیں ہے. قیاس کیا ہے؟ یعنی ربط، تطبیق آپ نے کرنی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر جناب میں ہوں، میں نے اب جو ہے وہ کسی چیز اخلاقیات ہیں مثلا، ٹھیک ہے نا، مثلا مقایسہ ہم نے کرنا ہے کہ آج کا دن، ٹھیک ہے نا، مقایسے میں ہم نے متوجہ ہونا ہے کہ جس دن میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہ دن جو ہے وہ کون سی مناسبت رکھتا ہے. جب میں نے مجلس پڑھنا جانا ہے، جہاں پہ بھی میں نے کل پڑھنا ہے، پرسوں پڑھنا ہے، 3 دن بعد پڑھنا ہے، 5 دن بعد پڑھنا ہے، لازماً اور حتماً، حتیٰ آپ کی تمرین ہی کیوں نہیں ہو رہی، چاہے یہاں پر مدرسے میں بھی آپ کلاس کرتے ہیں یا تمرین کرتے ہیں یا پریکٹس کرتے ہیں، مجلس سیکھتے ہیں، تو اس وقت بھی جب آپ مجلس کی تیاری کریں آپ دیکھ لیں کہ اس دن میں مناسبت کیا ہے، اس دن کا ربط کیا ہے. اس چیز کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ دن میں مناسبت کون سی ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز یہ ہوگی. اس کے بعد جو ہے جناب ہمارا یہ ایک نمبر، اور دوسرے نمبر پر ہم نے اس چیز کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ جناب مثال کے طور پر دنیاوی مناسبت کیا ہے. یہ ایک عالم دین کے لیے، ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے اور ایک پڑھے لکھے معاشرے میں پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیاوی مناسبت بھی ذہن میں رکھے. اس سے لوگوں کی اٹریکشن زیادہ لے پائے گا اور اس کا رابط پھر اسلامی حوالے سے، تاریخی حوالے سے، قرآنی حوالے سے اس کو ٹچ دے، اس کا قیاس کرے، اس کی تطبیق کرے. مثال کے طور پر آپ سوال کر سکتے کہ مثلا دنیاوی مناسبت کو ہم دین سے کیسے جا کے ٹچ دیں. مثال کے طور پر جناب آج مثلا فرض کیا 14 اگست کا دن ہے، اب آپ نے 14 اگست کو مجلس پڑھنی ہے، حب الوطنی موضوع ہے، تو حب الوطنی میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام جب مدینہ چھوڑنے لگے، کربلا کی طرف گئے، تو 3 دفعہ جو ہے سرکار نے نانا روضہ رسول کی طرف دیکھا، متوجہ ہوئے، حتیٰ سید الشہداء کی آنکھیں نم ہو گئی، بھر آئیں، آنسو آ گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اے محمد اب تم مدینہ چھوڑ دو، مکے کی طرف ہجرت کرو، تو اس وقت رسول خدا بار بار ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور اپنے ذہن میں جو ہے وہ سوچتے تھے اور اپنے اصحاب سے ذکر کرتے تھے، میں یہاں بیٹھتا تھا، یہاں یہ تھا، یہاں یہ چیز، ان چیزوں کو سارے کو ذکر کرتے. مثلا وہ حب الوطنی کا موضوع ہے تو آپ پھر پہلے موضوع کریں گے کہ وطن سے محبت کرنا عین ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، انسان کے لیے ضروری ہے. ان تمام چیزوں کو پھر آپ نے اسلامی طریقے سے رابطہ دینا ہے. اور آپ کو چیلنج بھی اور ایک آپ کو ایک بہترین نقطہ یہ دے رہا ہوں